الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم. بزرگان محترم، یہ میرے لیے اچانک گفتگو کا جو ہے حکم ملا ہے. ہمارے مولانا سالم صاحب نے حکم دیا کہ آپ سے کچھ بات کروں. اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں وہ باتیں ڈالے جو آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے. جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ رب کے منصوبے سے کرتا ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ خدا بندی ہے، اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ نیا ہے، مگر یہ ازل میں لکھا جا چکا اور قلم بھی سوکھ چکا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں، اس کا جو ارادہ ہے اور اس کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے منصوبے ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، یہ سمندر کا جھاگ ہے. سمندر کے پاس ایک جھاگ آتا ہے، میل کچیل کف، اور منصوبہ ربانی جو ہے وہ سمندر ہے. تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طاقتور چیز سمندر کی ہے، جھاگ کی نہیں ہے. جھاگ تو وہ لہر کے تابع ہوتا ہے، کبھی یوں بھاگتا ہے کبھی یوں چلا جاتا ہے، مگر سمندر کا پانی وہ اپنی اس کی طاقت ہے. بالکل اسی طرح اللہ کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آخری رسول کو جو بھیجا ہے وہ اس منصوبے کے تحت بھیجا ہے کہ قیامت تک یہ دین باقی رہے. نہ صرف باقی رہے بلکہ غالب بھی رہے، اور وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. یہ یعلو دین ہے، یعلا نہیں ہے. یعلو کا مطلب ہے کہ بلند ہوتا ہے، یہ اونچائی پر جاتا ہے. یہ کبھی وادی کی طرف نہیں جاتا ہے، یہ نیچے نہیں جاتا ہے، یہ مغلوب نہیں ہو سکتا دین. ظاہری شکلوں کو آپ مت دیکھیے کہ وہ وہاں تخت پر بیٹھ گیا تو ہم مغلوب ہو گیا، دین مغلوب ہو گیا. ہرگز نہیں. یہ فیصلے چھوٹے فیصلے ہیں، ناقص اور کمزور فیصلے ہیں. جس کا دین کمزور ہوتا ہے، جس کے ایمان میں نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن یہ اٹوٹ مضبوط دین سے جڑا ہوا مسلمان کبھی یہ نہیں سوچ سکتا، تصور نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے نبی کو اسی لیے بھیجا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب رہے. اور جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کا قانون اور منصوبہ یہی تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد جو بھی ہوں گے وہ نبی کے وارث ہوں گے. نبی نے جو دعوت کا کام کیا، آنے والے لوگ نبی کی دعوت کا کام کریں گے. نبی نے جو علم پھیلایا، وہی علم آنے والے لوگ پھیلائیں گے. نبی نے جس سیرت کو پیش کیا، وہی سیرت آنے والے لوگ پیش کریں گے. اور نبی نے جو قانون اس دنیا میں نافذ کیا قرآن مجید کے قانون کے مطابق، وہی قانون اس دنیا میں وہ نافذ کرتے رہیں گے. چنانچہ یہ سلسلہ خلفائے راشدین سے چلا، تابعین، تبع تابعین، اسلاف اور ہمارے بزرگان دین، اور اس کے بعد کے جو لوگ آئیں گے وہ ہم کو کہیں گے یہ بزرگان دین. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں. اور ایک ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کے لحاظ سے پیدا کرتے رہیں گے. جس زمانے میں دین کی بقا کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے جس قسم کے افراد کی ضرورت ہے، ویسے ویسے افراد، ویسے ویسے رجال اللہ تعالیٰ پیدا کریں.
مولانا نے آتے ہی مجھے یہ بات بتائی کہ ہم لوگ یہاں پروگرام کرتے ہیں اور سنڈے کے موقع پر حالات کے اعتبار سے ان کے سامنے بات رکھتے ہیں. یہ رجال کا پیدا کرنا یہ اللہ کا منصوبہ ہے. آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے شمائل کو کوئی نہیں جانتا تھا. جانتا تھا کوئی؟ شمائل ندوی کو کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک شخص کے ذریعے سے 2 گھنٹے کی محنت نے اس کو اوپر پہنچا دیا اور بتا دیا کہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے, دین باقی رہنے والی چیز ہے. یہ ارتداد, یہ الحاد, یہ جھاگ ہے, اور دین اور ایمان سمندر ہے, اور سمندر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, جھاگ کو ختم کر سکتا. جھاگ کو تو موجیں آ کر, اور جھاگ وہی نہیں رہتا. آج کا جھاگ الگ ہے, کل کا جھاگ الگ. 100 سال پہلے کا کوئی جھاگ ثابت کرے نہیں ہے. وہ تو آتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے, ادھر سے ادھر چلتا رہتا ہے. اس کی کوئی اپنی جگہ نہیں ہوتی, لیکن سمندر کی جگہ اپنی ہوتی ہے. حق جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق تو آ کر ہی رہے گا, حق تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے. تو یہ جو نظام ہمارے علماء کرام پیش کرتے رہیں گے, افراد کو پیدا کرنے کی قوت و طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, انسانوں کے پاس نہیں ہے. انسان پیسہ تیار کر سکتے ہیں, انسان دولت سواریاں پیدا کر سکتی ہیں, انسان دنیا کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں, لیکن رجال کا پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود کرتے ہیں. یہ رجال جس زمانے میں جیسے جیسے ضرورت رہی اس زمانے میں ویسے ویسے افراد پیدا ہوتے رہے, اور انہوں نے وہ راہ دکھلائی مختلف طریقوں سے. کسی نے سلوک کے ذریعے سے, اصلاح کے ذریعے سے, اور کسی نے علم کے ذریعے سے, مدارس کے ذریعے سے, کسی نے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے, کسی نے اور ذرائع سے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دی. اور ان سب کی محنت کا خلاصہ یہ کی ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ لگائی جائے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف. کہاں دوڑ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں, کہاں کی دوڑ لگائے ہوئے ہو. تم جس دوڑ میں بھی جاؤ گے وہاں ذلت کے سوا کچھ ملنے والی نہیں ہے. سیاسی دوڑ ہے, آپ خود دیکھتے ہیں کہ سیاسی دوڑ میں آج ذلیل ہوا, کل عزت والا ہوا, پھر کل عزت والا ہوا, پھر اس کے بعد پھر وہ آنے والا دن ذلیل ہوا, 5 سال کے بعد پھر بھکاری بن جاتا ہے. لو بھائی ہمارے کو دو. وہ کیا دو وہ الگ چیز ہے, لیکن دو بھکاری تو ہے. ہر 5 سال کے بعد سیاسی میدان میں, دوسرے میدانوں میں کتنے کروڑ پتی فقیر ہو گئے, کیسے کیسے حالات آ گئے. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت جن کو دی, جن کو دین کی فکر عطا کی, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی فراست عطا کی, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت عطا کی, اللہ ایسے افراد کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ دنیا باقی رہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین اپنی جگہ پر باقی رہے اور دین ختم ہو جائے. نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا. ہمارا دین, ہمارا ایمان ہم سب کو بتا رہا ہے, یہ جو قرآن مجید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے, یہ قرآن مجید جب تک رہے گا قیامت تک نہیں, قیامت آ نہیں سکتی. جب تک قرآن رہے گا, قرآن مجید رہے گا, نہیں آ سکتی قیامت. جس دن اللہ کی منظوری ہوگی کہ اس دنیا کو ختم کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی غیرت ہے, اتنی صاحب غیرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرا کلام روئے زمین پر باقی رہے اور زمین کو میں ختم کر دوں اور قیامت لاؤں, نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ پہلے قرآن کو اٹھا لیں گے پھر قیامت آئے گی. اس لیے کہ قرآن اور دین سے جڑے ہوئے لوگ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے, غالب ہو سکتے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں, آنے والے حالات, ان حالات میں اپنے دین و ایمان کو بچا لینا اور ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو جانا, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ فکر ہو. اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں دعا کرتے ہیں کہ مولا جو بھی ہوں میں ہوں, مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں میں کون ہوں, میں لوگوں میں کیا ہوں, میں اپنی تنہائی میں کیا ہوں, میں اپنی خلوت میں کیا ہوں, میری گراوٹ کتنی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. پروردگار ایک نعمت سے محروم مت کیجیے کہ میری موت اس حالت میں آئے کہ میرا ایمان میرے دل میں باقی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
اسلام اور ایمان دونوں چیزیں ہمارے دل میں پیوست رہنا چاہیے. تھوڑی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، یہ تو انسان کی خصوصیت ہے، وہ ہوتی ہی رہتی ہے. ایسا نہیں کہ سب فرشتے بن کر آ جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ کہہ رہے ہیں، حضرت حنظلہ نماز کو نہیں آ رہے ہیں، حضرت بکر صدیق کو بھیج رہے ہیں پیغمبر، جاؤ دیکھو حنظلہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، مسجد کو آنا چھوڑ دیے، کیا بات ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر کہہ رہے ہیں حنظلہ کیا بات ہے مسجد کو نہیں آ رہے ہیں. حضرت حنظلہ نے ایک عجیب بات کہی. وہ عجیب بات یوں ہی نہیں کہی تھی، دل کو ٹٹولا تھا. ہم ظاہر کو ٹٹولتے ہیں، چہرے دیکھتے ہیں، خوبصورتیاں دیکھتے ہیں، کرتے اور پیجامے دیکھتے ہیں، ہماری شیروانی اور ہماری صدری ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن صحابہ دل کو دیکھتے ہیں. دل. حضرت حنظلہ نے کہا کہ ابو بکر کچھ مت بولیے، چھوڑ دیجیے مجھے. قد نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. کیا عجیب تھا. قد نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. ایک منافق کیسے مسجد کو آئے گا؟ عجیب. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھئی، وہ کیسے تم منافق ہو گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق بھی سمجھدار تھے، نبی کی صحبت پائے تھے. پلٹا ان کے دل کو، فوراً بیدار کیا. مایوسی کی طرف لے جانے سے ان کو نکالا، مایوسی کے دلدل سے نکال کر ایمان کی گرمی ان کے اندر پیدا کی. کیا ہوا حنظلہ، کیوں کہہ رہے ہو یہ بات؟ کہا کہ بھائی ہم منافق تو ہے اس لیے کہ ہم نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، ہمارا دل اللہ کی طرف مائل اور تقوی اور توکل اور پرہیزگاری اور یہ وہ ایسے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسا کوئی اچھا دنیا میں نہیں. لیکن جب پیغمبر کی مجلس سے اٹھ کر باہر آتے ہیں، زراعت میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں، تو ہماری وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. ان کے نزدیک وہ نفاق تھا، ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں وہ. ہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو موازنہ انہوں نے اپنا کیا تھا وہ موازنہ ہم نہیں کر رہے. اسی لیے ہم دوسروں کا موازنہ ضرور کرتے ہیں، فلاں کیسا آدمی ہے، فلاں کا ہے. ہم دوسروں کے حساب میں لگے ہوئے ماشاءاللہ سے. ہر ایک کی خابیاں کیا ہیں اور اس کے عیب کیا ہیں، وہ کیسا چلتا ہے، وہ کیسا دیکھتا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی خرید و فروخت کیا ہے، اس کی تجارت کیسی ہے، اس کی بٹے بازی کیسی ہے. یہ حساب سے پہلے صحابہ کرام نے بتایا تھا کہ خود اپنا موازنہ کرو، اپنا حساب کرو، اپنا حساب وحاسبو، حساب کرو نا اپنا حساب کیا جانے سے پہلے تم اپنا حساب کرو. وہ حساب تو وہاں اللہ لیں گے، لیکن تم اپنا حساب کرو. حضرت حنظلہ نے اپنا حساب کیا، کہا کہ ہم نبی کی مجلس میں کچھ اور، گھروں میں کچھ اور، یہی تو ہے نفاق. قد نافق حنظلہ. حضرت بکر صدیق نے کہا حنظلہ چھوڑو بھائی، یہ تو میرے پاس بھی ہے، تمہارے پاس ایک مریض نہیں ہے تم، میرے پاس بھی یہ کیفیت ہے. میں تو نبی کا یار غار ہوں، اور ہم تو تم سے پہلے نبی کی صحبت پائیں، ہماری کیفیت بھی ایسی ہی ہے. چلو دونوں بیمار نکلے، حکیم کے پاس جائیں گے. پیغمبر کے پاس تشریف لائے، سرکار نے پوچھا کیا ہوا حنظلہ؟ وہی کہا قد نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے، کیوں کہہ رہے ہو یہ بات؟ کہا کہ آپ کی مجلس میں کچھ اور، باہر کچھ اور ہے. ہم تو ثابت یہ کرتے ہیں کہ ہم جہاں جیسے یہاں ہیں باہر بھی ویسے ہی ثابت کرتے ہیں مجلس میں. لیکن حضرت حنظلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری کیفیت آپ کے ساتھ جیسے رہتے ہیں ویسی نہیں ہے، ہم وہاں جا کر کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کبھی ایسا اور کبھی ایسا ہوتا رہتا ہے حنظلہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ انسان کی اپنی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے، یا اس کی مجبوری ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے کہ یہاں کچھ زیادہ ہو، وہاں کچھ کم ہو جائے. حنظلہ اگر تمہارے اندر وہی کیفیت پیدا باقی رہے جو کیفیت تم ہمارے دربار میں، ہماری مجلس میں پاتے ہو، تو فرشتے آسمان سے تم سے زمین پر آ کر مصافحہ کریں. تو یہ جو مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تھا، یہ مزاج آج بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا نیکیوں سے خالی ہو گئی. ہم لوگ زمانے کا رونا روتے ہیں نا، زمانہ ویسا نہیں رہا، زمانہ خراب ہو گیا. یہ زمانہ خراب نہیں ہوا، افراد زمانہ خراب. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر. زمانے کو گالی مت دو کہ زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ تو میں ہوں. اللہ کہہ رہے میں ہوں. اگر تم زمانے کو گالی دیتے ہو تو گویا تم مجھے گالی دے. زمانہ خراب نہیں ہے. ہم لوگ پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا، یہ فرق. اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ ہم خراب نہیں ہے صاحب. یہ بھی شیطان کی جو ہے منصوبہ بندی ہے کہ شیطان ہمارے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ تم خراب نہیں ہو، بلکہ
زمانہ خراب ہے. کبھی زمانے کو خراب مت سمجھو, ہم ہی زمانہ ہیں. ہم جو ہے سوچیں کہ ہم کو کیا بننا چاہیے. یہ جو ماحول ماشاءاللہ سے مولانا سالم صاحب نے پیدا فرمایا ہے, اور اسی قسم کی فکریں کرنی چاہیے نئے انداز سے کہ کیا کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف اور بے دین لوگوں کو دین کی طرف کیسے مائل کیا جا سکتا ہے, اللہ کی کتاب قرآن مجید سے کیسے ان کا لو لگایا جا سکتا ہے, ان کے دلوں میں نبی کی محبت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. اس قسم کی فکروں سے یہ دین انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. بہت خوشی کی بات ہے اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آپ جیسے حضرات کے سامنے کچھ دین کی باتیں کہنی پڑی. ایک بات میں ضرور کہوں گا, اس میں استقامت بہت اہمیت رکھتی ہے. استقامت دیکھیے, چند دن کا پڑھ لینا, چند دن کا جوش, مثلا ابتدائی ایام کا جوش, جس جوش سے آپ نے کام شروع کیا اسی جوش کو برقرار رکھیے, اسی جذبے کو برقرار رکھیے, اسی محنت کو برقرار رکھیے, اسی دھن کو باقی رکھیے. تو آپ اس میں جب تک استقامت کے ساتھ رہیں گے آپ ایک نتیجے پر پہنچیں گے. اور پھر ایک زمانہ آئے گا, ایک اور سالم نہیں اور 100 سالم اللہ پیدا کریں گے جو مختلف جگہوں پر اسی قبیل کی اور اسی قسم کی خدمات کو وہ اپنے طور پر جاری رکھیں گے. آپ ایسے ہر ایک کو بننا ہے. وہ ایسا نہیں کہ چند دن آ گئے بس بھر گیا, وہی پیٹ بھر گیا. علم سے کبھی دماغ بھرتا نہیں. کھانے سے پیٹ بھر سکتا ہے لیکن دماغ علم سے نہیں بھرتا, اس لیے کہ دماغ کی اور دل کی جو عمر ہے علم کے اعتبار سے وہ من المہد الی اللہ ہے. گہوارے سے یہ علم شروع ہوتا ہے اور لحد قبرستان میں جانے تک یہ علم جاری رہنا چاہیے. سلسلے کو برقرار رکھیے استقامت کے ساتھ, اور یاد رکھیے کہ استقامت کے بغیر کا علم نصرت الہی کو نہیں لا سکتا, اللہ کی مدد کو نہیں لا سکتا. آپ 8 دن پڑھیں, 10 دن پڑھیں, مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے پڑھ لیں اور پھر کہیں کہ بس ختم ہو گیا, بہت اچھا سمجھ میں آ گیا, مجھ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت سمجھ گیا, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کچھ نہیں سمجھا. اس لیے کہ آج نہیں جانتا ہوں کہنا بھی آدھا علم ہے. میں جانتا ہوں کہنا نہیں آدھا علم, میں نہیں جانتا ہوں وہی آدھا علم ہے. اسی لیے اس سلسلے کو جاری رکھیں. قرآن مجید اسی کی طرف ہماری توجہ دے رہا, ہمیں متوجہ کر رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, یہ ہماری ابتدائی جماعت ہے ربنا اللہ کہنے کی, ہمارا رب اللہ, اس لیے کہ معرفت شروع بھی اللہ سے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ, یہاں کتاب ہے ہماری ایمان باللہ پر, دیکھا تو یار اسی ترتیب پہ ہے وہی آمنت باللہ, ایمان اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, آخرت پر, تقدیر پر, مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. یہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. پھر ربنا اللہ کہنے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے, تم استقاموا, استقامت کے ساتھ رہو. اس پر چھوڑو مت یہ میدان. مچھلی پانی نہیں چھوڑ سکتی اور ہم یہ سلسلہ نہیں چھوڑ سکتے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر استقامت آ گئی تو پھر اس کے بعد ہے. کہیں یہ نہیں ہے کہ جو کہے ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکہ, نہیں ہے. صرف کہنے پر مدد الہی نہیں آئے گی, استقامت کے بعد مدد الہی آئے گی. یہ اللہ کا قانون ہے, اس کا دستور ہے کہ فرشتے اس کے بعد آئیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تحزنوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف مت کرو, حزن مت کرو بھائی, اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. اللہ کرے کہ جتنے احباب یہاں ماشاءاللہ یہ کورس کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے. پورا پڑھیے جب تک استاد دھکے مار کے جا رہے بھی بس پڑھ لیا سو, جب تک یہ جملہ نہ نکلے نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں بس بھائی بہت رہے تم 5 سال 6 سال, کیا قصہ ہے, جاتے نہیں, کیا بولنا, ہاں مول صاحب اب بول رہے تو جاتے. ٹھیک ہے, یہ ہے رخصتی. اصل رخصتی سے پہلے رخصت نہیں ہونا ہے. آپ کی رخصتی سمجھ رہے ہیں, وہ تو دلہن کی رخصتی ہے. جب تک ماں باپ رخصت نہ کریں وہ رخصتی نہیں ہے, ورنہ اس کا لفظ اور الگ ہے. اسی طرح جب تک استاد رخصت نہ کرے آپ کی رخصتی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا,
جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش و خرم رکھے, عافیت کے ساتھ رکھے, سلامتی کے ساتھ رکھے, اللہ کی اس مقدس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جوڑے رکھے. یہ ایک آخری بات کہتا ہوں, مرتبہ علماء تقریر کرتے ہی بولتے آخری بات بولتے ہی رہتے ہے نہیں, محبوب صاحب بھی بولتے رہتے سر, تو یہ آخری بات بولتے رہتے. پھر کیا آخری بات بننا چاہ رہا تھا وہ بھی چلی گئی. ہاں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ علم عاجزی سے آتا ہے, غرور سے نہیں آتا. سراہی دیکھے ہوں گے آپ, سراہی کا پانی کب نکلتا جب وہ جھک جاتی. ہم اپنے بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ غرور جب آ جائے گا تو علم سے محرومی ہو جاتی. جب تک پڑھیں, جہاں سے بھی پڑھیں, جس سے بھی پڑھیں, جن کے درمیان میں بھی کام کریں, آپ غرور نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سے پوری دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے. انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان ابلیس نے کیا تھا. یہ گناہ ہمارے ذہن میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. میں چھوٹا ہوں, میری کیا حیثیت ہے, مجھ سے کیا ہوا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اس میں, اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں یا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں, سینکڑوں لوگ ہوں, وہاں آپ کے دل میں ایک بات آئے کہ ان تمام لوگوں میں سب سے بدترین آدمی میں ہوں. تجربہ کریں آپ, اگر آپ کا دل یہ بات کہنے کو گوارا کر رہا ہو کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں سب میں سب سے بدترین آدمی میں ہوں, جب یہ تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا تو آپ سب سے بہتر ہیں. لیکن اگر آپ یہ نہیں یہ آدمی سے ذرا میں جو ہے کمتر نہیں ہوں, ان سے کمتر نہیں ہوں, مثلا اس کی مجلس ہے, میرا دل گواہ ہے, میرا رب جانتا ہے, آپ تمام میں اپنے آپ کو بدتر سمجھتے ہیں. جب تک یہ کیفیت نہیں آئے گی اس وقت تک ہم ایک نبی کی وراثت کو لینے کے قابل نہیں بنتے. اپنے آپ کو کمتر, اپنے آپ کو جو ہے بدتر سمجھیے. اپنے اچھائیوں کو لے کر مت گھومیے کہ میں سب سے اچھا آدمی ہوں, بلکہ اپنی عیبوں کو لے کر نکلیے کہ میں ان سب میں زیادہ عیبدار میں ہوں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے عیبوں کو اللہ نے چھپایا ہے, ورنہ ہم اللہ کے حلم اور اس کی ستاریت سے جی رہے ہیں. ہم اللہ کے حلم کے ہمارے بردباری, اس نے جو برداشت کیا ہے ہمارے گناہوں کو, اس کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں سب کے درمیان میں. ہاں یہ حقیقت ہے, اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا, ایک اور بات نہیں بول رہا ہوں, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے مولانا, دعا کر دیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. اے اللہ, ہم سب کو ایسی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی کہ بے دین لوگوں میں دینداری آ جائے, جو ماحول میں نہیں ہے وہ ماحول کے اندر آ جائیں. اے اللہ, ہم سب کی خدمات کو قبول فرما لیجئے. اے پروردگار, آپ کے نبی کے پیغام کو قیامت تک پہنچانے کے لیے, نسل در نسل پہنچانے کے لیے اس قسم کے کام ہو رہے ہیں. اے اللہ, ان کاموں کو قبول فرما لیجئے. ہمیں ان کاموں کی قدر کرنے والا بنا دیجئے. ہمیں اس کی عظمت پیدا فرما دیجئے. عظمت کے بغیر اے اللہ یہ کام نہ کریں, عظمت کے ساتھ اس کام کو کرنے والے بن جائیں. اس کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے, آج کے 10-15 سال, 5 سال, 6 سال کے بعد اسی فکر کو لے کر آگے اس پیغام کو لے کر اٹھنے والا, ایک انقلاب پیدا کرنے والا اے اللہ اے مجمع پیدا فرما دیجیے. ان میں سے ہر ایک کو ایسا داعی اور ایسا نبی کی سیرت کو اپنانے والا اور قیامت تک نسلوں تک اس دین کو پھیلانے والا بنا دیجیے. ہم سے کام لے لیجیے مالک, یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہم سے کام لے رہے ہیں, ورنہ تو آپ کسی اور سے بھی کام لے لیتے. آپ کے ہاتھ کو کون روک سکتا تھا. پروردگار, ہم کو اس قابل بنا دیجیے. اے اللہ, ہم سب کی موت ایمان کے ساتھ آ جائے, ایسے اسباب پیدا فرمائیے. اس مجمع کی برکت سے, اور اس مجمع میں پتہ نہیں کوئی ہوگا
جس کی آمین آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی، جس کی آمین کہ اے اللہ قبول فرما والا یہ جملہ آپ کو بہت پیارا لگ رہا ہوگا، اسی آمین کو قبول فرما لیجیے، اور ہماری جو پریشانیاں ہیں پروردگار، ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جتنی مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے، خیر کے خوبی کے فیصلے فرما دیجیے، ہر قسم کے شر سے بچا دیجیے، ہر قسم کا خیر عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ماشاء اللہ۔